جغرافی میں اوشنز اینڈ سیز کے بارے میں پڑھیں گے. وی شل اسٹڈی اباؤٹ اوشنز اینڈ سیز. ہماری زمین ایک گولے کی طرح ہے، ایک گیند کی طرح ہے، اور اس میں زیادہ حصہ پانی ہے. یہ جو آپ کو بلیو حصہ نظر آ رہا ہے یہ پانی ہے، واٹر ہے. ہماری زمین کا اوپر کا جو حصہ ہے، جو کور ہے، وہ زیادہ تر پانی سے ڈھکا ہوا ہے. تو پانی کا جو ایریا ہے وہ اوشنز اور سیز کی شکل میں ہے. تو آج ہم پڑھیں گے کہ اوشنز اور سیز کیا ہوتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ واٹر کی امپارٹنس کیا ہے. تو واٹر از ویری امپارٹنٹ فار لائف. زندگی کے لیے پانی بہت زیادہ ضروری ہے. پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے. باقی پلانٹس کے اوپر زندگی اسی لیے نہیں ہے کہ وہاں پانی نہیں ہے. پانی وہاں ہوگا جہاں آکسیجن ہوگی، ہائیڈروجن ہوگی. جہاں پانی ہوگا وہاں زندگی ممکن ہوگی. جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی ممکن نہیں ہے. تو زمین پر پانی ہی کی وجہ سے زندگی موجود ہے. پودے، جانور، انسان، یہ تمام چیزیں زمین کے اوپر اس لیے زندہ ہیں کہ یہاں پر پانی موجود ہے. اللہ نے انسان کے لیے زمین کے اوپر پانی بنایا ہے اور یہی پانی زندگی کا باعث ہے. نو لائف از پاسبل آن ارتھ وداؤٹ واٹر. پانی کے بغیر زندگی زمین کے اوپر ممکن نہیں ہے. ہاؤ مچ واٹر از دیئر آن ارتھ. زمین کے اوپر کتنا پانی موجود ہے. 71% آف ارتھ سرفیس از کورڈ ود واٹر. زمین کی جو سطح ہے اس کا 71%، یعنی اگر ٹوٹل 100 پارٹس اگر ہم کریں، اگر ہم 100 حصے کریں تو ان میں سے 71 حصے 71%، یعنی 71 پارٹس آؤٹ آف 100 آر کورڈ ود واٹر. یعنی زمین کا زیادہ تر حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے. یہ فرض کریں کہ زمین ہے اور اس کا یہ جو بلیو کلر میں یہ واٹر ہے اور براؤن کلر میں لینڈ ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پانی ہے وہ زیادہ ہے زمین کے اوپر اور خشکی کم ہے. تو 71% زمین کا جو حصہ ہے وہ کورڈ ہے پانی سے، اور باقی 29% پارٹ از consist of land. How much water is in ocean. اوشن کے اندر پانی، جو پانی ہے 71%، اس میں سے اوشنز کے اندر کتنا ہے، سمندر کے اندر کتنا ہے. اس 71% میں سے آؤٹ آف دیٹ 71%، 91% آف واٹر آن ارتھ از ان اوشن. یعنی پانی میں آپ دیکھیں گے جو زمین کے اوپر پانی ہے اس کا 97% اوشنز میں ہے، سمندر میں ہے. یہ اگر ٹوٹل پانی اگر ہم یہ بلیو کلر میں دیکھیں تو یہ اوشنز ہیں اور براؤن کلر میں فریش واٹر ہے. تو 97% پانی جو ہے وہ سمندر میں ہے اور صرف 3% پانی فریش واٹر ہے. ہاؤ مچ فریش واٹر از آن ارتھ. زمین کے اوپر کتنا تازہ پانی ہے، فریش واٹر ہے. only 3% آف واٹر آن ارتھ از فریش. 100% اگر ہم پانی لیں تو اس میں سے 97% سمندر میں ہے اور صرف 3% وہ فریش واٹر ہے. اس میں آپ دیکھتے ہیں تو اوشن میں 97% ہے اور فریش واٹر صرف 3% ہے. یعنی بہت ہی تھوڑا پانی اویلیبل ہے زمین کے اوپر فریش فارم میں، یعنی جو قابل استعمال ہوتا ہے. ان وچ اسٹیٹس از دا فریش واٹر اویلیبل آن ارتھ. زمین کے اوپر جو پانی ہے وہ کن حالتوں میں پایا جاتا ہے. پانی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں.
سالڈ، لیکوڈ اینڈ گیس. لیکوڈ جو ہے عام پانی ہے جو ہم پیتے ہیں، اور سالڈ یہ گلیشیئرز اور برف کی شکل میں موجود ہوتا ہے، اور گیس جو ہے وہ سٹیم کی شکل میں واٹر اویلیبل ہے. تو زمین کے اوپر جو فریش واٹر ہے وہ دو طرح سے پایا جاتا ہے. دا فریش واٹر از اویلیبل ان لیکوڈ اینڈ فروزن اسٹیٹ آن ارتھ. زمین کے اوپر پانی لیکوڈ کی شکل میں، مائع کی شکل میں، اور فروزن یا جمی ہوئی شکل میں دو شکلوں میں پایا جاتا ہے. یا تو وہ پگھلی ہوئی حالت میں ہے، یعنی جس طرح لیکوڈ پانی ہے، مائع پانی ہے، یا برف گلیشیئرز آئس برف کی شکل میں جمی ہوئی حالت میں پانی زمین کے اوپر موجود ہے. جو تازہ پانی ہے وہ دو حالتوں میں پایا جاتا ہے زمین کے اوپر، لیکوڈ فارم میں اور فروزن فارم میں. ویئر ڈز دا فریش واٹر ایگزسٹ آن ارتھ. جو فریش واٹر ہے وہ زمین کے اوپر کہاں پایا جاتا ہے؟ تو اسٹوڈینٹس، دا فریش واٹر ان لیکوڈ اسٹیٹ ایگزسٹ ان ریزروز لائک ریورس، دریاؤں میں، لیکس جھیلوں میں، اینڈ اسٹریمز اور ندیوں میں. اٹ از اونلی 1% آف دا ٹوٹل واٹر. جو فریش واٹر لیکوڈ شکل میں پایا جاتا ہے وہ دریاؤں میں ہے، وہ لیکس میں ہے، وہ ندی نالوں میں ہے، وہ نہروں میں ہے، اور یہ صرف 1% ہے. اب اس 1% میں سے بھی کتنا ہے جو پیور ہے جسے ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ تو وہ بھی بہت کم ہے. The fresh water in solid state exists glaciers and permanent snow cover. جو پانی ہے سالڈ اسٹیٹ میں وہ گلیشیئرز میں پایا جاتا ہے، اور پرماننٹ سنو کورز، برف کے جو کور ہے پرماننٹ، وہاں پہ وہ برف کی شکل میں پانی موجود ہوتا ہے. اٹ از اونلی 2% آف دا ٹوٹل واٹر. صرف 2% جو ہے وہ فروزن حالت میں ہے، 1% وہ لیکوڈ فارم میں ہے جو دریاؤں اور ندی نالوں میں پایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے لیے اور دوسرے جانوروں کے لیے اور پودوں کے لیے پانی جو ہے وہ بہت کم مقدار میں اویلیبل ہے. لیکوڈ واٹر جو ہے 1% ہے، فروزن واٹر جمی ہوئی حالت میں 2%، اور اوشنز کے اندر جو پانی ہے وہ ہے 97%. اوشن کیا ہوتا ہے؟ واٹ از این اوشن؟ اوشن کسے کہتے ہیں؟ دی لارج باڈی آف سالٹ واٹر آن ارتھ از کالڈ اوشن. زمین کے اوپر جو پانی کا بہت ہی بڑا ذخیرہ ہوتا ہے اسے اوشن کہتے ہیں، سمندر کہتے ہیں، بحر کہتے ہیں. دیر آر 5 اوشنز آن ارتھ. زمین کے اوپر 5 بڑے سمندر پائے جاتے ہیں، 5 جو ہیں وہ بحر پائے جاتے ہیں، 5 بڑے سمندر پائے جاتے ہیں. تو پانی کا ایک بہت ہی بڑا ذخیرہ، بہت ہی بڑا جو گٹھ ہے پانی کا، اسے اوشن کہتے ہیں، سمندر کہتے ہیں. اور 5 سمندر ہیں زمین کے اوپر. کتنے سمندر ہیں؟ 5 سمندر. نمبر 1 ہے پیسیفک اوشن، نمبر 2 ہے انڈین اوشن، نمبر 3 ہے اٹلانٹک اوشن، اور نمبر 4 ہے ساؤدرن اوشن، اور نمبر 5 ہے آرکٹک اوشن. ان کو یاد رکھنے کے لیے ہم یہ لفظ یاد رکھ سکتے ہیں، پیاسا. پی سے مراد پیسیفک اوشن، ای سے مراد انڈین اوشن، اے سے مراد اٹلانٹک اوشن، ایس سے مراد ساؤدرن اوشن، اور اے سے مراد آرکٹک اوشن ہے. تو سمندر کے بہت بڑے ذخیرے کو اوشن کہتے ہیں، اور زمین کے اوپر 5 اوشنز ہیں، 5 بڑے سمندر ہیں. یہ سمندر ہے، بہت بڑا ذخیرہ جو ہوتا ہے پانی کا اسے سمندر کہتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سی کیا ہوتا ہے. سی سمندر کا، اوشن کا وہ پارٹ جو زمین کے قریب ہوتا ہے اسے سی کہتے ہیں. یہ زمین ہے
اور زمین کے اوشن کا یہ حصہ جو زمین کے پاس ہے اسے سی کہا جاتا ہے. واٹ از سی؟ دا پورشن آف اوشن نیئر دا لینڈ از کالڈ سی. زمین کے قریب جو سمندر کا حصہ ہوتا ہے اسے سی کہتے ہیں، بحیرہ کہتے ہیں یا چھوٹا سمندر کہتے ہیں. دیر آر مینی سیز آن ارتھ. زمین کے اوپر بہت سے سمندر ہیں، یعنی جہاں کہیں سمندر زمین کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے تو وہ علاقہ سی کہلاتا ہے، چھوٹا سمندر کہلاتا ہے یا اسے بحیرہ کہتے ہیں. جیسے عربین سی ہے، بحیرہ عرب، یہ پاکستان اور انڈیا کے نیچے جو حصہ ہے اوشن کا، انڈین اوشن کا، اسے عربین سی کہتے ہیں. نمبر 2 ساؤتھ چائنا سی ہے. نمبر 3 کریبین سی ہے، کریبین سی. اور نمبر 4 ہے میڈیٹرین سی. نمبر 5 بلیک سی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے سمندر ہیں، یہ چند ایک امپارٹنٹ جو سیز ہیں: عربین سی، ساؤتھ چائنا سی، کریبین سی، میڈیٹرین سی اینڈ بلیک سی. واٹ از پیننسولا؟ پیننسولا کیا ہوتا ہے؟ تو اسٹوڈینٹس، این ایریا آف لینڈ سراؤنڈیڈ بائی اوشن واٹر فرام 3 سائڈس از کالڈ پیننسولا. ایسا خشکی کا ٹکڑا جو کہ 3 طرف سے پانی سے ڈھکا ہوا ہو. یہ دیکھیں، یہ خشکی کا ٹکڑا ہے، اس کے تینوں طرف پانی ہے. تو یہ جو خشکی کا وہ جگہ جو 3 طرف سے پانی میں ڈھکی ہو اسے پیننسولا کہتے ہیں. ایگزامپل پیننسولا کی ہیں: انڈین پیننسولا، عربین پیننسولا. تو پیننسولا وہ جگہ ہوتی ہے، خشکی کا وہ حصہ ہوتا ہے جس کے 3 طرف پانی ہوتا ہے. نیکسٹ ہے واٹ از استھمس. استھمس یہ ہے، ایک آپ دیکھتے ہیں تو یہ زمین کا ایک بڑا حصہ ہے، دوسری طرف بھی زمین ہے، اور یہ ایک درمیان میں پٹی ہے جو زمین کے ان دونوں حصوں کو آپس میں جوڑ رہی ہے. یعنی وہ جگہ، وہ پٹی، وہ اسٹرپ دیٹ کنیکٹس ٹو لارج ایریاز آف لینڈ از کالڈ استھمس. تو استھمس جو ہے وہ اس جگہ کو کہتے ہیں جو کہ خشکی کے 2 بڑے ٹکڑوں کو آپس میں ملا رہی ہوتی ہے، ایک پٹی ہوتی ہے. واٹ از استھمس؟ a narrow strip of land that connects 2 large masses of land and separates 2 water bodies is called isthmus. ایک نیرو اسٹریپ، تنگ پٹی جو کہ 2 لینڈز کے خشکی کے 2 حصوں کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہے اور سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے. یہ پٹی آپ دیکھتے ہیں تو یہ ایک لمبی پٹی ہے جو کہ کنیکٹ کر دیا خشکی کے اس ٹکڑے کو اور پیچھے خشکی کے دوسرے ٹکڑے کو. اور یہ سمندر جو ہے، اس کو ایک سمندر ایک حصہ ادھر ہو گیا اور ایک دوسرا حصہ ادھر ہو گیا، یعنی سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے اور خشکی کے 2 ٹکڑوں کو آپس میں ملاتی ہے. اسے استھمس کہتے ہیں. ایگزامپل ہیں اس کی: استھمس آف سویز اینڈ استھمس آف پاناما. واٹ از گلف؟ گلف کیا ہوتا ہے؟ گلف کس کو کہتے ہیں؟ تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، a large but narrow part of ocean which invades further inland is called gulf. یہ جو سمندر کا وہ حصہ جو کہ خشکی کے اندر چلا جاتا ہے، یعنی یہ خشکی ہے اور اس کے اندر یہ سمندر کا حصہ اس کے اندر آ گیا ہے، تو اسے، یہ جو ایریا ہے اسے گلف کہتے ہیں. سمندر کا وہ بڑا حصہ جو زمین کے اندر آ جاتا ہے جس کے 3 طرف خشکی ہوتی ہے اسے گلف کہتے ہیں. ایگزامپل ہے اس کی: پرشین گلف، یہ جو ایران کے پاس ہے، اور گلف آف میکسیکو، میکسیکو کے پاس جو ہے وہ
گلف آف میکسیکو کہلاتا ہے. پرشیا ایران کو کہتے ہیں پرشین گلف, ایرانی جو گلف ہے وہ, اور گلف آف میکسیکو. تو پانی کا, سمندر کا ایک بڑا حصہ جو خشکی کے اندر آ جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ گلف کہا جاتا ہے. واٹ از بے؟ بے کسے کہتے ہیں؟ تو اسٹوڈینٹس, اے لارج اینڈ واسٹ پارٹ آف اوشن دیٹ انویڈس فاردر ان لینڈ از کالڈ بے. بے وہ حصہ ہوتا ہے, وہ ٹکڑا ہوتا ہے جو بہت ہی بڑا ہوتا ہے, اور جو سمندر کا وہ حصہ جو خشکی کے اندر آ جاتا ہے اور بہت اندر تک آ جاتا ہے اسے بے کہتے ہیں. جیسے ایگزامپل اس کی ہیں بے آف بنگال اینڈ ہڈسن بے. تو بے خلیج کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن ان کے سائز میں فرق ہوتا ہے. بہت بڑا حصہ جو ہوتا ہے جو زمین کے اندر آ جاتا ہے اور جس کے تینوں طرف خشکی ہوتی ہے اسے بے کہتے ہیں. جیسے بے آف بنگال ہے اور بے آف ہڈسن ہے. یہ دیکھتے ہیں. جیسے اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے اسٹریٹ. اسٹریٹ کیا ہوتا ہے؟ واٹ از اسٹریٹ؟ تو اسٹریٹ جیسے کہ ایک پانی کا ایک لمبی پٹی ہے, پانی کا ایک بڑا راستہ ہے جو کہ دو سمندروں کو آپس میں ملاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے یہ اسٹریٹ ہے, اسٹریٹ آف جبرالٹر, جس کا اصل یا پورا نام جبل الطارق ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر طارق بن زیاد نے اسپین پر حملہ کیا تھا اور اسپین کو فتح کیا تھا, اور یہاں پر اپنی کشتیاں اس نے جلا دی تھی تاکہ واپسی کا کوئی راستہ نہ بچے, اور اس کا نعرہ تھا شہادت یا موت. یعنی پیچھے سمندر ہے, ہم جہاز ہم نے جلا دیے ہیں, اب ہم واپس نہیں جا سکتے اور سامنے ایک بہت بڑا دشمن ہے. تو یہ جو جگہ ہے اسے جبل الطارق یا آج کل اسے جبرالٹر کہتے ہیں. تو یہ ایک ایسی جگہ ہے جو کہ دو سمندروں کو, اس سمندر کو اور اس سمندر کو ملانے والی یہ پانی کی جو پٹی ہے اسے اسٹریٹ کہتے ہیں. یہ استمس کا الٹ ہے. استمس خشکی کی ایک پٹی ہوتی ہے جو دو خشک حصوں کو ملاتی ہے, خشکی کے دو ٹکڑوں کو ملاتی ہے, جبکہ اسٹریٹ سمندر کی یا پانی کی ایک پٹی ہے جو دو سمندروں کو ملاتی ہے. واٹ از اسٹریٹ؟ A narrow channel of water that connects two large bodies of water is called strait. یہ ایک پانی کا چینل ہوتا ہے جو دو بڑے سمندروں کو آپس میں, دو بڑے جو سمندر ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے, اسے اسٹریٹ کہتے ہیں. ایگزامپل اس کی ہے اسٹریٹ آف جبرالٹر. واٹ از آئی لینڈ؟ آئی لینڈ کسے کہتے ہیں؟ جزیرہ کسے کہتے ہیں؟ تو اسٹوڈینٹس, این ایریا آف لینڈ سراؤنڈیڈ بائی واٹر فرام آل سائڈز از کالڈ آئی لینڈ. یعنی وہ جگہ جو چاروں طرف سے سمندر سے گھری ہوتی ہے. یہ درمیان میں خشکی ہے اور اس کے تمام اطراف میں پانی پانی ہے. تو یہ جو جگہ ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ آئی لینڈ کہتے ہیں. ایگزامپل اس کی ہے سری لنکا. سری لنکا ایک ملک ہے جو ایک آئی لینڈ ہے, پورا اس کے ہر طرف پانی پانی ہے, اور گرین لینڈ اسی طرح یہ بھی ایک آئی لینڈ ہے. تو سمندر کے اندر خشکی کا ایک ٹکڑا جو چاروں طرف سے, ہر طرف سے پانی سے گھرا ہوتا ہے, اس کے ہر طرف سمندر ہی سمندر ہوتا ہے, اسے آئی لینڈ کہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس, آج ہم نے پڑھا ہے اوشن کے بارے میں کہ اوشن کیا ہوتا ہے, پھر ہم نے سی کے بارے میں پڑھا ہے, چھوٹا سمندر کیا ہوتا ہے, پھر ہم نے پیننسولا کے بارے میں پڑھا ہے, استھمس کے بارے میں پڑھا ہے, گلف کو ہم نے اسٹڈی کیا ہے, بے کے بارے میں پڑھا ہے, اور اسٹریٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے, اور آئی لینڈ کے بارے میں پڑھا ہے. تو ہم نے آج ان 8 چیزوں کو ڈسکس کیا ہے. اوشن سمندر ہوتا ہے, پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوتا ہے, اور دنیا میں 5 سمندر ہیں. سی جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ سمندر کا وہ حصہ جو خشکی کے قریب ہوتا ہے, اسے سمندر
کہتے ہیں، چھوٹا سمندر کہتے ہیں یا بحیرہ کہتے ہیں۔ پیننسولا وہ خشکی کا ٹکڑا ہے جس کے 3 طرف سمندر ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے۔ اور ایستھمس وہ پٹی ہے لمبی جو کہ 2 خشکی کے بڑے حصوں کو آپس میں ملاتی ہے۔ گلف وہ پانی ہے، سمندر کا وہ حصہ ہے جو زمین کے اندر آ جاتا ہے، یعنی اس کے 3 طرف خشکی ہوتی ہے، اسے گلف کہتے ہیں۔ اور بے جو ہے وہ گلف سے بڑا ہے، جس میں وہ بھی گلف کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو خشکی کے اندر دور تک چلا جاتا ہے، اور اس کے بھی 3 طرف خشکی ہوتی ہے اور بیچ میں یہ سمندر کا حصہ ہوتا ہے۔ اسٹریٹ کسے کہتے ہیں؟ اسٹریٹ پانی کا وہ چینل ہے، پانی کی وہ پٹی ہے جو 2 سمندروں کو آپس میں ملاتی ہے، اسے اسٹریٹ کہتے ہیں۔ اور آئی لینڈ کیا ہوتا ہے؟ آئی لینڈ وہ خشکی کا ٹکڑا ہے جو ہر طرف اس کے سمندر ہی سمندر ہوتا ہے، پانی پانی ہوتا ہے، تمام اطراف میں اس کے چاروں طرف پانی ہوتا ہے اور یہ بیچ میں خشکی کا ٹکڑا ہوتا ہے، اسے آئی لینڈ کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ لیسن آپ کے سامنے تعلیم منزل کی طرف سے پیش کیا گیا۔ تعلیم منزل ایک ایسا چینل ہے جس میں تعلیم سے متعلق مختلف موضوعات پر بات ہوتی ہے۔ اس میں سائنس بھی ہے، اس میں فزکس، کیمسٹری، بائیو بھی ہے، اس میں پولیٹیکل سائنس بھی ہے، اس میں سیوکس بھی ہے، اس میں جغرافی بھی ہے، اس میں ہسٹری بھی ہے۔ آپ اس چینل میں جائیں اور اس چینل سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ یہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے لیسنس کو آسان کر کے پیش کرنے کا ایک چینل ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف تعلیم کے معیار کو بہتر کرنا، تعلیم کے معیار کو اچھا کرنا اور آسان کر کے چیزوں کو اسٹوڈنٹس کے سامنے پیش کرنا تاکہ وہ ان چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔